بس اتنا سمجھ لیجئے فاتحہ کو لے کر بڑی جنگیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ فاتحہ خلف الامام پر لڑتے ہیں، کچھ لوگ فاتحہ علی الطعام پر لڑتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کھانے پہ نہ پڑھی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھی جائے. اسی سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ میں نے پڑھی. میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ کے بعد صحیح بخاری شریف کتاب العلم کی ایک حدیث پڑھی. یہ حدیث کتب احادیث میں اور بھی جگہ موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی، لیکن بخاری کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف ہے. اور آج جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ بخاری بخاری کی رٹ لگاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کو پڑھنا ورنا کچھ آتی نہیں ہے، انگریزی میں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھتے ہیں کہ انچی ٹیپ لے کر ناپتے ہیں کہ امام بخاری آگے ہیں کہ میں آگے ہوں. اور ایسے قابل ہے کہ جانور کا ڈاکٹر تھا، وہ چھوڑ کر وہ علامہ بن گیا. کون؟ جوکر نالائق. جانتے ہیں آپ لوگ؟ اب ایسے لوگ بخاری پڑھیں گے، ایسے لوگ بخاری سکھائیں گے تو مولوی لوگ کیا کریں گے؟ عجیب بات ہے. بخاری پڑھنے پڑھانے کے لیے کیا چاہیے وہ میں آگے بتاتا ہوں. پہلے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں جو حدیث میں نے پڑھا. آپ لوگ اس بات کے لیے ایگری ہیں؟ تیار؟ بیدار ہیں؟ بیدار ہیں. میں نے صحیح بخاری کتاب العلم کی ایک حدیث پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا سنا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ سینوں سے علم کو کھینچ لے گا. اللہ ایسا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ سینوں سے علم کھینچ لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے جاننے والے علماء کو اٹھائے گا. قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں ان علماء کی روحیں قبض فرما لے گا، انہیں اپنے پاس بلا لے گا. اب جب پڑھے لکھے علماء انتقال کر جائیں گے تو بھائی ظاہر سی بات ہے تمام لوگ بے پڑھے لکھے جاہل ہی بچیں گے. تو نبی فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہال فسئلوا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، بے پڑھے ان پڑھوں کو اپنا سردار بنائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ نبی فرماتے ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. کیا بات؟ اس فتوے کا معیار کیا ہوگا؟ نبی فرماتے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹر ہیں، پرائمری کے ماسٹر ہیں، انجینئر ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ اپنی فیلڈ میں رہتے، اپنی اوقات میں، اپنی حد میں رہتے، لیکن ان کو شوق چرایا قرآن و حدیث پڑھنے کا، محقق بننے کا، قرآن و حدیث سے مسئلے نکالنے کا. اور لوگ نعرہ لگا رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے. تو قرآن کو اللہ نے آسان کیوں کیا؟ مسئلے سمجھنے کے لیے، قانون سمجھنے کے لیے نہیں. اب اس کو یوں سمجھو کہ آپ کی چپل ٹوٹ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کلینک میں جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، حضور میری چپل بنا دو. ڈاکٹر کا کام چپل بنانا ہے نا؟ بولو. ظاہر سی بات ہے اس کام کے لیے موچی ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ کو معلوم ہے میڈیکل اسٹور میں لاکھوں روپے کی دوائیاں ہیں، بہت ساری دوائیاں ہیں، لیکن میڈیکل والا اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ کوئی دوا اپنی مرضی سے دے دے. اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بلڈنگ بنوانی ہو، گھر بنوانا ہو
آپ کسی چمار یا سنار کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کے ماہر انجینئر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو پورا حساب کتاب نکال کر دے دیتا ہے، پھر بعد میں آپ گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معلوم پڑا کہ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے، اور جب وہ کام کرنا ہو تو اس فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے بات پوچھی جائے تاکہ وہ کام صحیح ہو۔ تو یہ بتائیے کہ چپل کا ماہر ہے، گھر کا ماہر ہے، دوائیوں کا ماہر ہے، عمارتوں کا ماہر ہے، ہر چیز کا ماہر ہے، تو کیا قرآن و سنت کے ماہر نہیں ہوں گے؟ قرآن و سنت کے بھی ماہر ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے انہی لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ہر کس و ناکس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے کر بتاتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسی پانی سے غسل کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسی سے غسل کر لے۔ اب ایک بہت بڑے شیخ الحدث صاحب تھے، 3 فٹ سے زیادہ داڑھی تھی ان کی، استنجا کے وقت ایسے دبا لیتے تھے، ضرورت سے زیادہ قابل تھے، بہت بڑے علامہ فہامہ اسامہ اوباما پجامہ تھے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھائی تو کہنے لگے دیکھو حنفیوں کو حدیث تو سمجھتی ہے نہیں، حدیث تو ہم لوگ سمجھتے، اس حدیث میں کیا لکھا ہے نبی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے؟ تو نبی نے ڈائریکٹ پیشاب کرنے منع کیا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے آلہ تناسل میں ایک پائپ لگا دے اور اس کا دوسرا حصہ پانی میں چھوڑ دے تو اس طرح حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی، اس طرح حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی، یعنی اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمانے لگے دیکھو نبی نے کہا صرف پیشاب کرنا منع ہے، پخانہ کر سکتے ہیں۔ بتاؤ ایسے 2 4 10 لوگ اگر قرآن حدیث سمجھنے والے ہوں گے تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں؟ خدا کی قسم بیڑا غرق ہو گیا، اور لوگ جن کا کام تھا انگریزی پڑھنا آج وہ بخاری پڑھ رہے ہیں۔ بخاری کوئی حلوہ ہے؟ بخاری کوئی اخبار ہے؟ بخاری کوئی ردی کا ٹکڑا ہے؟ خدا کی قسم بخاری پڑھنے کے لیے مدرسے میں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے۔ کتنا؟ 8 سال۔ غور سے سنیے، آج کل بہت بڑے بڑے محدث لوگ گھوم رہے ہیں، اور میں نے سنا یہاں بھی بہت ہے، اور میرے تو نام سے ہی صاحب کل کا میرا پروگرام کینسل کروا دیا گھاٹ کے اوپر کا۔ اتنے بڑے مواحد ہے، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، اور کل پولیس والوں کی ہیلپ مانگ کے میرا پروگرام کینسل کروا دی۔ ایک صاحب مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہے ہیں، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو مصطفیٰ سے۔ اب 1 2 بار تو میں چپ بیٹھ گیا، پھر میں نے ان کو رپلائی دیا، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے۔ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اور پھر بہت بڑے مواحد، علامہ نہیں علومہ ہے یہ۔ تو آج کل قرآن اور حدیث سمجھنے کی ایک بیماری چلی ہے۔ تقلید مت کرو، بڑوں کی بات مت سنو، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور یہ ہے صحیح بخاری، اس کو پڑھو، آپ کا دین آسان ہے، اس کو پڑھو، دین پر چلو۔ خدا کی قسم جو حجام ہے، ڈاکٹر ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، رکشہ چلانے والا ہے، کیا اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کو سمجھ سکے؟ بخاری سمجھنے کے لیے مدرسوں میں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ عربی آ جانے سے بخاری آتی ہے، عربی آنے سے بھی بخاری نہیں آتی ہے۔ ورنہ سوچو اگر عربی آنے سے بخاری آتی تو عرب میں مدرسے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ عرب میں مدرسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جامع ازہر ایجپٹ میں بنا ہوا ہے، مصر میں، مدینہ یونیورسٹی مدینے میں بنی ہوئی ہے، شاہ فہد یونیورسٹی مکہ المکرمہ میں بنی ہوئی ہے، بغداد یونیورسٹی، صدام یونیورسٹی بغداد میں بنی ہوئی ہے۔ عرب میں بھی مدرسے بنے ہوئے ہیں، عرب میں بھی باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے۔ جب وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے
تو اس کے بعد بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بخاری کو ہاتھ میں لے اور بخاری پڑھ سکے، بخاری کو سمجھ سکے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج ایسے لوگ بخاری کو سمجھ رہے ہیں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، اور کس میں پڑھ رہے ہیں؟ انگلش میں۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک صاحب سے میرا ڈیبیٹ ہو رہا تھا فون پر، وہ مجھے بہت تنگ کرنے لگے، آپ سے مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا۔ میں نے کہا للہ تو ورلڈ فیمس ہو جائے گا، میرے سے پنگا مت لے۔ نہیں بولے کرنا ہے۔ اب اس کو بڑا شوق چل رہا ہے مناظرے کا، تو رات میں 4 بجے اس کو میں نے کال کیا، اس کو میں نے عربی میں بات کیا۔ من انتا نہیں معلوم، کیف انتا نہیں معلوم، فہمت باللغت العربیہ نہیں معلوم۔ بولے اردو میں بات کیجیے، ہم سے جو بات کرنا اردو میں بات کرنا۔ میں نے کہا ابھی تو مجھ سے مناظرے کا چیلنج کر رہا تھا، خبیث تجھے عربی نہیں آتی، جو زبان قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، رسول اللہ کی ہے، جنتیوں کی ہے۔ جنت میں کون سی زبان ہوگی؟ عربی ہوگی نا، اور تو ایک عالم سے مناظرے کی بات کر رہا ہے۔ خیر میں نے کہا چل تیرا بخار اتار دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا آپ بدعت کرتے ہیں، بدعت۔ حالانکہ بدعت صحیح لفظ ہے، یہ لوگ بدعت بولتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے حدیث پیش کر۔ اب حدیث پڑھ رہا تو کہتا رکو بھی میں کمپیوٹر سے نکالتا ہوں۔ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں اماموں کی تقلید کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور خود کس کی تقلید کرتے ہیں؟ گوگل پہ سرچ مارتے دنادن نکالتے۔ یہ لوگ گوگل کے مقلد ہیں۔ کس کے؟ نہیں سمجھے؟ جی ایم شارٹ کٹ میں بولتے ہیں غیر مقلد۔ جی ایم مطلب گڈ مارننگ نہیں ہوتا، گوگل مقلد ہوتا ہے۔ یہ لوگ گوگل کے مقلد ہیں۔ اب اس نے حدیث پڑھی تو میں نے اور ترجمہ کرنے لگا، نبی نے فرمایا دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ تو میں نے کہا مجھے آج پتا چلا کہ نبی نے ہندوستان میں آ کر بھی خطبہ دیا۔ بولے نہیں ہندوستان میں آ کر نہیں دیا، وہیں دیا مدینے میں۔ تو میں نے کہا کون سی زبان میں دیا؟ بولے عربی میں دیا۔ تو میں نے کہا تو اردو میں بول رہا۔ بولا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کس کا؟ بولے مولانا محمد جوناگڑھی کا۔ میں نے کہا یہ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ ترجمہ 100% صحیح ہے؟ تو نے تحقیق کیا؟ تجھے پتا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کے اور کتنے معانی ہوتے ہیں؟ اس لفظ کے اور کتنے میننگ ہوتے ہیں؟ نہیں پتا۔ یہ خود بھی تقلید کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گمراہوں کی تقلید کرتے ہیں اور اللہ والوں کی تقلید سے روکتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن اور صحیح حدیث پر چلتے ہیں۔ دعویٰ اچھا ہے، دعویٰ دکھنے میں اچھا ہے، اور یہ خود بھی بہت بڑا علامہ معلوم پڑتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا تو رؤوساً جہال، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ دکھنے میں بہت بڑے علامہ دکھیں گے، لیکن یاد رکھو ہر سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ ہر سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگا دو، اس کی اصلیت نہیں بدلتی ہے۔ ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ یہ جو بہت بڑا علامہ دکھ رہا ہے نا، یہ انگریزی ملا ہے، ڈپلیکیٹ ملا ہے، چائنا کا مال ہے۔ اور چائنا کے مال کی لائف کتنی ہوتی؟ چلی تو چاند تک، نہیں تو شام تک غنیمت، چل جائے شام تک۔ تو یہ ڈپلیکیٹ ملا، انگریزی ملا جو قرآن حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ اہل حدیث کے 2 اصول، فرمانے خدا فرمانے رسول۔ یہ ان کا نعرہ ہے۔ نہیں ابھی سبحان اللہ کا موقع نہیں آ رہا، آپ کو میں چانس دوں گا ابھی۔ دعویٰ کرتے اہل حدیث کے 2 اصول، فرمانے خدا فرمانے رسول۔ لیکن میں آپ کو بولوں صحیح نعرہ کیا ہے؟ اہل حدیث کے 2 اصول، خود اللہ خود رسول۔ کیا بات ہے؟ یہ نہ اللہ کی سنتے نہ رسول اللہ کی سنتے۔ ابھی میں پروف کروں گا، ہوائی قلعے تعمیر نہیں کر رہا ہوں۔ کلیم حنفی بولتے ہیں مجھے۔ انٹرنیٹ پہ بھی الحمدللہ میری بہت ساری ڈیبیٹس موجود ہیں، مناظرے موجود ہیں، دیکھ لینا۔ اہل حدیث کے 2 اصول، خود اللہ خود رسول۔ یہ کہتے ہیں صاحب اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 ہی چیزیں ہیں، قرآن حدیث۔ ایک سے قرآن پکڑو، ایک سے حدیث۔ اللہ نے 2 پیر دیے، ایک سے قرآن کی طرف چلو، ایک سے حدیث کی طرف۔ اللہ نے 2 کان دیے، ایک سے قرآن سنو، ایک سے حدیث۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی، ایک سے قرآن دیکھو، ایک سے حدیث۔ میں بولتا ہوں اللہ نے زبان ایک ہی دیا، کیا کرنا؟ اماموں پہ بھونکنا۔ پھنس گیا۔ زبان کس لیے دیا؟ اماموں پہ بھونکنے کے لیے۔ اچھا ذرا یہ بھی بتا دے، اللہ نے 2 ہاتھ دیے، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، تو کھانے والا ہاتھ قرآن کے لیے، پکانے والا ہاتھ کس کے لیے؟ بخاری کے لیے۔ ذرا یہ بھی حدیث سے دکھا دو ہم کو۔ خدا کی قسم اس روئے زمین پر اگر حدیثوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ یہی انگریزی پیداوار
جن کو ملکہ وکٹوریا کا ناپاک دودھ پی کر جو پلے اور بڑے غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیثوں کے سب سے بڑے دشمن یہی ہے۔ آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، صاحب اچھی بات ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حدیث میں تو آتا ہے ایسے پڑھنا چاہیے۔ کیا مطلب پھانسی دے کے مارو؟ یہ اللہ سے کشتی کھیلنے آیا، باپ کے سامنے ایسے کھڑے رہتا، اللہ کے سامنے ایسا چلتا، حولدار کے سامنے ایسا کھڑا رہتا، اللہ کے سامنے ایسا چلتا، ٹانگیں اتنی پھیلا لیں گا بیچ میں سے گدھا نکل جائے، یہ بدتمیزی حولدار برداشت کرے گا؟ پھر اللہ کے بارگاہ میں تم کیسا کرتے ہو؟ مسجد میں قبضہ کرنے آتے ہو، مسجد تمہارے باپ کی ہے، جہاں 25 آدمی کھڑے ہوتے وہاں تم لوگ 11 لوگ آ کر 12ویں کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے ہو، دادا گیری کر رہے ہو۔ یہ بقراتی اس کو بگارنا جو تم کو جانتا نہ ہو۔ اب سنیے، تو یہ اہل حدیث حدیثوں کے سب سے بڑے دشمن آپ کو کہیں گے صاحب آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں تو ایسا ہے، ایسے پڑھنا چاہیے۔ آپ آمین آہستہ کہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں آمین سے چڑھنے والا یہودی ہے، آمین تو اتنی زور سے کہو کہ مسجد گونجنے لگے۔ حدیث سناتے حدیث۔ اچھا ان سے پوچھو بھائی 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہیں ٹوٹل؟ 48 رکعت، سنت نفل فرض پکڑ کے، ہے نا؟ اچھا یہ لوگ خود کتنی رکعت میں آمین زور سے بولتے ہیں؟ 6 رکعت میں، فجر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی 2، وہ بھی تب جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اکیلا پڑھنے کی صورت میں یہ لوگ بھی زور سے آمین نہیں بولتے۔ اب ان سے پوچھو 48 رکعت میں صرف 6 رکعت میں تم آمین چلاتے ہو، تو 42 رکعت میں تم خود حنفی کیوں بنتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ 42 رکعت میں آپ خود حنفی کیوں بنتے ہو؟ پہلی بات یہ، اس طریقے سے مسلمانوں کو ورغلائیں گے۔ دیکھو یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوفہ والی نماز ہے، یہ محمدی نماز نہیں ہے، یہ حنفی نماز ہے۔ رسول اللہ والی نماز تو وہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بخاری کا جھانسا دیں گے۔ دیکھو بخاری میں لکھا ہے، اب یہ بیچارہ پان پٹی چلانے والا، ٹھیلا ہکالنے والا، گدھا مزدوری کرنے والا، حمال قلی ٹائپ کا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، کیا واقعی اس کی حیثیت ہے کہ یہ بخاری سمجھے؟ یہ بیچارہ نبی کی بات سوچ کر ان کے پیچھے لگتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ سنی مسلمانوں، یہ لوگ بخاری پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بخاری پر بھی عمل کرتے تو غنیمت تھا۔ خدا کی قسم یہ لوگ امام بخاری کے بھی دشمن ہیں، امام بخاری کے بھی دشمن ہے۔ ایک مرتبہ میں تقریر کرنے راجستھان گیا، وہاں میں نے دیکھا چھوٹا سا دیہات تھا، ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ امام صاحب ضرورت سے زیادہ قابل تھے، شاید سعودیہ ریجیکٹ ہوں گے۔ کچھ لوگ سعودی جاتے تو معلوم ان کا دماغ کام نہیں کرتا، محدث بن کے آ جاتے، تو وہ سعودی ریجیکٹ تھے۔ اب نماز ایسے 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 خوب پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کون سے ٹائپ کی نماز ہے، یا کوئی راشا کی بیماری ہے ان کو؟ نماز کے بعد میں نے پوچھا مولانا یہ کون سی نماز ہے؟ بولے آپ کو نہیں پتا، صحیح بخاری میں رسول اللہ فرماتے ہیں نماز ہل کے اور پھل کے پڑھو۔ میں نے کہا یار بخاری تو میں نے پڑھی، لیکن یہ روایت تو میرے نظر سے کبھی گزری نہیں۔ بولے یہیں بیٹھو میں ابھی بخاری لے کر آتا ہوں۔ اب وہ دوڑے دوڑے گئے گھر سے، اردو والی بخاری لائے۔ کون سی؟ ارے بولو بھائی، لائے نہیں، اتنا ڈانٹ کے مت بول بھائی۔ اب لائے، لانے کے بعد انہوں نے بخاری کھولا۔ اب حدیث تو تھی، لیکن دیکھو سمجھ میں کیسے فرق آتا۔ پہلے زمانے میں جو گول یہ ہوتی تھی نا، اس کو لمبا لکھتے تھے۔ آپ 60 سال پرانی کتاب اٹھا کر دیکھو، فتاوی رضویہ، بہار شریعت، کوئی بھی، تو اس میں گول یہ کیسے ملے گی؟ لمبی۔ جو یہاں ہے نا، یہاں، وہ یہاں وہاں، اننے اننے، یہ پرانی اردو ہے، اب نہیں چلتی، ابھی اردو جوان ہو گئی ہے، پہلے اردو ایسی تھی۔ اب اس میں لکھا کیا تھا؟ نبی فرماتے ہیں امام کو چاہیے کہ امام نماز ہلکی پھلکی پڑھائے تاکہ بوڑھے کمزور بیماروں کو تکلیف نہ ہو، لیکن وہ یہ لمبی تھی، امام صاحب زیادہ قابل تھے، تو سمجھے نبی نے فرمایا امام نماز ہل کے اور پھل کے پڑھائے۔ اب بتاؤ ایسے ایسے بخاری سمجھنے والے ہوں گے تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ غیر مقلدین صاحبان جو حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی قسم میں بتا دوں، حدیث پہ چلنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہمیں سنت پہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ سنت اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے۔
سنت و حدیث الگ الگ چیز ہے. نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. فساد امت کے وقت جو میری سنت سے تمسک کرے گا, میری سنت کو پکڑے گا, اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. نبی نے سنت پہ چلنے کا حکم دیا, حدیث پہ چلنے کا حکم نہیں دیا. اگر واقعی میں تمہارے دم میں دم ہے, تقریر کے بعد میں نکلوں گا نہیں, رات میں 4 بجے تک رکوں گا چیتا کیمپ میں. جس بھی غیر مقلد کی ماں نے جنا ہو, سامنے آ کر ثابت کر دو کہ تمہاری جماعت کا نام حدیث سے ثابت ہے, صحیح نہیں, حسن نہیں, مرفوع نہیں, لنگڑی لولی حدیث سے تم اپنا اہل حدیث ہونا ثابت کرو. نبی نے اپنی جماعت کو اہل حدیث کہا ہو نہیں. نبی نے فرمایا جب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی فرقہ جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر. حدیث کا نام لے کر نعرے کم لگائیں, ایکچول میں وقت کم ہے. حضرات, حدیث کا نام لے کر خدا کی قسم دھوکہ دیا جا رہا ہے. نبی نے کہیں نہیں فرمایا حدیث پر عمل کرو, حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے میری تقریر آپ یوٹیوب پر سن لیں. ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ سنت اور حدیث کا فرق میں بتاؤں, بس اتنا سمجھ لیں حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیا جا رہا ہے. نبی نے فرمایا اہل سنت و جماعت, سنت پہ چلنے والے. سنت کہتے ہیں نبی اور صحابہ کے وہ طریقے جس پر وہ خود چلے اور چلنے کا حکم دیا. آگے وہ جماعت لفظ ہے, یعنی صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو ماننے والے, جس پر صحابہ کرام جمع ہوئے. یہ لوگ قرآن حدیث پر چلتے ہیں. جیسے شیعہ صحابہ کے دشمن ہے, ویسے ہی غیر مقلد بھی صحابہ کے دشمن ہے. یہ چھپے ہوئے رافضی ہیں. سوچو حضرت عمر فاروق کون ہے جن کے بارے میں نبی کہتے ہیں میرا عمر راستے سے گزر جائے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. عمر نے صحابہ کو مدینے میں 20 رکعت تراویح با جماعت پڑھائی. آج بھی 1500 سالوں سے 20 رکعت تراویح ہوتی آ رہی ہے. آج بھی حرم کعبہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اس نے تراویح کو ہاف کر دیا. اس کے بڑے بھائی شیعہ نے صاف کر دیا یہ بھی صحابی کا دشمن ہے, وہ بھی صحابی کا دشمن ہے. حضرت عمر نے فرمایا جس نے بیوی کو 3 طلاق دیا, بیوی اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی. نہ اس فیصلے کو یہ مانتا ہے, نہ اس فیصلے کو شیعہ مانتا ہے. حضرت عثمان نے جمعہ کی ایک اذان بڑھوا دی, نہ اسے شیعہ مانتا ہے نہ غیر مقلد مانتے ہیں. نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کی سنت پر چلو. نبی نے صحابہ کی سنت پہ چلنے کا حکم دیا. یہ نہیں چلتے, صحابہ کو نہیں مانتے, تراویح 20 نہیں پڑھتے. صاحب ان کا تو پورا دین ہی ڈسکاؤنٹ والا, آسانی آسانی, ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ. اچھا ایک بات بتاؤ, صحیح بتاؤ, ہوا نکلنے کے بعد وضو کرتے کہ نہیں آپ لوگ؟ یہ بولتے ہیں جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا. چلتا؟ پوچھو ان سے کتنا ڈسکاؤنٹ. ہم لوگ عورتوں کو کہتے ہیں مزار پہ جانا منع, یہ مسجد میں لے کر آتے. ہم لوگ سنت و نفل پڑھنے پر زور دیتے ہیں, یہ بولتے ٹوپی بھی ضروری نہیں ہے. میں تو بولتا ہوں پاجامہ بھی ضروری نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آج ٹائم نہیں ہے, بعد میں بتاؤں گا. دعا نہیں مانگتے, کچھ لوگ زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں, ایسے مانگتے مجھے مت دے, پیچھے والے کو دے. کچھ لوگ ایسے مانگتے دینا ہے تو دے, نہیں تو مت دے. اوور اسمارٹ, زیادہ کوالیفائڈ, پڑھے لکھے کریم لوگ. کون؟ ڈاکٹر جوکر نائک کے فالوورز, قرآن حدیث سمجھنے والے. تم کو قرآن حدیث کی ہوا بھی لگی, ڈسکاؤنٹ. اچھا قربانی کا مسئلہ, بڑے جانور میں 7 حصے, چھوٹے میں 1. انہوں نے اور ڈسکاؤنٹ دے دیا, پورے گھر کی طرف سے 1 مرغی کر دو ہو جاتی. اب مرغی تو غنیمت تھی, آگے اور فتویٰ نکالا, بولے انڈے کی قربانی بھی ہو جاتی. اب ان سے پوچھو انڈے کا منہ کدھر کرنا, بعد میں اس میں 3 حصے کیسے کرنا, بھرجی بنا کے بانٹنا. فل ڈسکاؤنٹ, اور لوگ ڈسکاؤنٹ دیکھ دیکھ کے بھاگ رہے. کتنی آسانی ہے, کتنی چھوٹ ہے. لیکن جب آخرت میں ٹھکائی ہوگی نا, جب سمجھ میں آئے گا. کھجلی کا پیشنٹ دیکھا, کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا.
सामने कौन खड़ा है? कलेक्टर नहीं मालूम, खुजा रहा है। हवलदार खड़ा है, अरे छोड़ना, खुजा रहा है। कैसा लगता है? बेटी की बारात आ रही है, और बाद में जब खून निकलता तो बेटी की बारात वापस जा रही है। आज मजा आ रहा डिस्काउंट देखकर, आसानियां देखकर। खुदा की कसम, जब कयामत के मैदान में पोल खुलेगा तो इतनी बुरी ठुकाई होगी कि भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। यार ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं मुख्तसरन ये बता दूं। जी, एक साहब मुझे मिले दिल्ली एयरपोर्ट पे, बोले मौलाना मान लो, बोले तरावी 8 ही है। मौला देख भाई, अभी मैंने बोर्डिंग पास लिया, तूने बोर्डिंग पास लिया, चुपचाप गेट पर चल, फ्लाइट में बात करते नहीं। बोले यही फैसला हो जाएगा। अबे मैंने कहा गधुल लजी बेदाल के बूदम चौगत घामड़ मादरजाद यतीमुलाक, ये जगह है मुनाजरा करने की? नहीं, बोले यही मुनाजरा होगा, तरावी तो 8 ही है। मैंने कहा चल तेरा फैसला कर देता हूं। ये पेन बहुत दूर मिलती है, ये 8 रुपए में आती। अभी ये साहब ने कहा कि नहीं 20 रुपए में आती, सब कहते हैं 8 में आ रही है, ये अकेले कह रहे हैं 20 में आ रही। अब आपको लेने जाना हो, दूर मिलती है, कितने रुपए लेके जाते? बोलो, आप लोगों के मुंह में जबान है ना? 20 लेके जाएंगे, जाहिर सी बात, 20 में मिलती है। जाहिर सी बात है, आदमी वापस नहीं आएगा, एहतियातन 20 रुपए लेकर जाएंगे। अब उनसे मैंने कहा चल कयामत के मैदान में सब अल्लाह के हुजूर जमा होंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, तरावी अगर 8 निकली तो तू खुश हो जाना। हम लोग कौन सा घाटे में, हम लोग कितना लेकर गए? बोलेंगे अल्लाह से 8 तरावी के ले ले, 12 को नफल कर दे। लेकिन 20 ही निकले बाद फिर क्या करता? आता वापस। फजीलतुल शेख चिल्ली, सिफली, सेल्फी, सलफी बोलते हैं लोग, ये लोग सलफी नहीं सेल्फी है। आजकल सेल्फी का जमाना है, और सेल्फी भी नहीं है, सिफली है, जादू टोना। तो सुनिए, ये लोग कुरान हदीस पर चलने का दावा करते हैं। खुदा की कसम, न ये कुरान पर चलते हैं न हदीस पर चलते हैं। ये अंग्रेजी मुजतहिद, विक्टोरियन मुजतहिद कुरान जगह जगह कह रहा है सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया। अइम्मा मुज्तहिदीन पर अल्लाह का इनाम है। ये लोग तकलीद से रोकते हैं। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अम्र वालों की बात सुनो। ये उससे कौम को रोक रहे हैं, कुरान की मुखालिफत कर रहे हैं। और ये भी बता दूं कि ये हदीस की भी नहीं मानते। अब आइए सही बुखारी की तरफ। हदीस में सबसे बड़ी किताब कौन सी है? इसके लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश हिजरी 13 शव्वाल हिजरी 194 में हुई, बुखारा की सरजमीन पर। बचपन में आंखें चली गई, इनके माँ ने रो रो के दुआ की। हजरत इब्राहिम इनके माँ के ख्वाब में आए, अल्लाह ने उन्हें आंखें अता फरमा दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर मक्कतुल मुकर्रमा गए अपनी माँ के साथ और वहीं रुके रहे। तलबे इल्म में आपने दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र किया। फिर आपको ख्याल आया क्यों ना एक ऐसी किताब लिखूं जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर सही बातें हों। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, लेकिन इमाम बुखारी ने उसमें से ओनली 9082 हदीसों को चुना और 16 साल में एक किताब लिखी जिसका नाम है अल जामिउस सही, जिसको सही बुखारी कहते हैं। आपने मक्कतुल मुकर्रमा में और रोज़े रसूल के पास बैठकर इसके अबवाब बांधे, इसे लिखा। हर हदीस को लिखने से पहले इमाम बुखारी एक मर्तबा गुस्ल करते, 2 रकात नफल नमाज पढ़ते, फिर इस्तिखारा करते। जब इस्तिखारा में इशारा हो जाता लिखो, तो आप इसे लिखते। यही वजह है कि एक बुजुर्ग के ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए, फरमाया क्या तू मेरी किताब नहीं पढ़ता? उस बुजुर्ग ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी किताब कौन सी है? सरकार ने फरमाया सही बुखारी मेरी किताब है। वो इमाम बुखारी को अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया कि रोज़े रसूल के पास बैठकर 16 साल में आपने 9082 हदीसों का मजमा अल जामिउस सही के नाम से तरतीब दिया। इमाम बुखारी, अब यह भी सुन लीजिए, सही बुखारी में 300 से ज्यादा रावी कूफा के हैं। कौन से शहर के हैं? ये लोग कहते हैं ना कि आप तो कूफियों की तकलीद करते हैं, कूफियों का भरोसा नहीं, ये कूफी नमाज है। अबे बेअक्लो, कूफियों की हदीस पढ़े बगैर तुम मुहद्दिस नहीं बन सकते हो। इमाम बुखारी कहते हैं हदीस सीखने के लिए मैंने
کئی ملکوں کا سفر کیا، لیکن کوفہ میں کتنی بار گیا مجھے یاد نہیں ہے۔ امام بخاری کے 310 شیوخ اور اساتذہ تھے، جس میں سے 250 استاد امام بخاری کے کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کوفہ وہ سرزمین ہے جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے، جس کی بنیاد ہجری 17 میں حضرت عمر فاروق کے حکم پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے رکھی۔ جس شہر کی بنیاد کوفہ وہ شہر ہے جہاں عبداللہ ابن مسعود نے پوری زندگی علم قرآن و حدیث کی خدمت کی۔ حضرت علی نے جسے اپنا دارالخلافت بنایا، جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں اکثر حدیثیں کوفیوں سے لی ہے۔ اگر کوفیوں کا بھروسہ نہیں ہے تو بخاری پڑھنا چھوڑ دو۔ کیا بات ہے؟ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، بخاری کی آخری حدیث کون سی ہے؟ آپ کو کیسے پتا رہے گا؟ کلیمتان حبیبتان، بخاری کی جو آخری حدیث ہے، 2 کلمے جو ہلکے ہیں زبان پر، بھاری ہے میزان پر۔ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب کے سب کوفہ کے ہیں۔ غور کیجئے، امام بخاری نے بخاری میں جو آخری حدیث لکھی ہے اس میں تمام راوی کوفہ کے ہیں۔ امام بخاری نے بتا دیا دین میں آخری بات جو حجت کے طور پر مانی جائے گی وہ کوفہ والوں کی ہوں گی۔ الحمدللہ کوفہ والوں کو یہ علمی حیثیت حاصل ہے۔ بہرحال امام بخاری نے صحیح بخاری کو ترتیب دیا۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا بخاری کو کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اسے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر سے مراد اہل حدیث بھی، اور عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے وہ بھی، اہل سنت و جماعت بریلوی بھی، سب اسے قرآن کے بعد بڑی مانتے ہیں۔ اب یہ بخاری امام بخاری نے لکھی، لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، اتنے بڑے محدث امام بخاری تقلید کرتے تھے کس کی؟ امام شافعی کی۔ 4 امام ہے نا بھائی، امام شافعی کی۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے الطبقات الشافعیہ میں، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے الانصاف میں، اور غیر مقلدوں کے عالم مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے ابجد العلوم میں لکھا ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے۔ سوچو، جس نے اتنی بڑی کتاب لکھا اس نے بھی تقلید کا انکار نہیں کیا۔ یہ گھامڑ خالی بخاری کو الماری میں رکھتا ہے اور تقلید کا انکار کرتا ہے۔ کیا بات؟ سوچو اس سے بڑا گھامڑ کوئی روئے زمین پر ہوگا کہ بخاری کو الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کرتا ہے۔ خیر، اللہ نے امام بخاری کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو امام ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ہجری 464 میں جب سمرقند میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ امام بخاری کی قبر پہ حاضر ہوئے اور ان سے استشفاء کیا، ان سے گزارش کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرو۔ امام بخاری کے قبر پہ حاضری دی، اتنی بارش ہوئی کہ 7 دن تک لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل تھا۔ یہ رسول اللہ کے دین کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی قبر سے دعائیں قبول ہو رہی ہے، اور یہ کہتا قبر پہ جانا شرک ہے۔ ابے جس کی بخاری کا تو حوالہ دیتا ہے اسی کی قبر پہ آج نہیں، آج سے 1000 سال پہلے لوگ حاضر ہو کر دعائیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بہت جلدی میں اور بتا دوں کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری لکھی۔ غیر مقلد کہتے ہیں ہم بخاری پر چلتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث پر چلتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ لوگ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ بخاری کی نہیں سنتے۔ بہت کم وقت ہے، اس کے اندر چند 62 حدیثوں کو میں نے 4 دن پہلے کلیکٹ کیا ہے۔ میری کتاب بھی آ رہی بخاری اور غیر مقلد، کافی ضخیم کتاب ہے، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ صحیح مرفوع حدیث کے خلاف یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص بھی پیشاب کے وقت
استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا، وہ استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ نہ کرے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، لیکن غیر مقلدوں کے امام و پیشوا مولانا وحید الزمان نزول الابرار میں لکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف استنجا کرنا، قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا کرنا مکروہ نہیں ہے، یعنی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی بہت سے غیر مقلد اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک جگہ تو انہوں نے مسجد کے پرانے استنجا خانے توڑوا کے تمام استنجا خانے کا منہ قبلے کی طرف کیا۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے صاحب یہ سنت مردہ ہو گئی تھی، اسے معاذ اللہ ہم لوگ زندہ کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے اسے لکھا اور یہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور سنیے، جہاں تک امام بخاری کا تعلق ہے، صحیح بخاری کا، اس میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جسے غیر مقلد نہیں مانتے۔ ہم مانتے یا نہیں مانتے یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ لوگ بخاری پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن امام بخاری کے نہیں سنتے۔ امام بخاری نے پہلی جلد میں ایک باب باندھا ہے، کون سا؟ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا باب۔ مولانا بیٹھے پوچھ لینا اور جا کر انہی کے یہاں دیکھ لینا۔ حضرت انس صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن کیا کوئی غیر مقلد آج جوتے پہن کر نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ آپ تو بخاری پر چلتے ہیں، پھر امام بخاری کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ امام بخاری نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے تعلق سے صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تم جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو، تمہیں سچا اہل حدیث میں بناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک باب ہے البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ امام بخاری نے ایک دو نہیں 4 حدیثیں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا کی۔ اب آپ اہل حدیث ہیں واقعی میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرو، کل سے بیٹھ کر استنجا مت کرنا، اس لیے کہ بیٹھ کر استنجا کرنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے، بخاری میں کھڑے رہ کر کرنے کی ہے اور ایک دم صحیح حدیث ہے۔ پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو اہل حدیث ہے نا۔ اب یہی سمجھو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث تو ہے، سنت نہیں۔ کیا بات؟ اب بیٹھ کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ اور ہم لوگ کون ہیں؟ اہل سنت۔ تو ہم لوگ سنت پہ اسی لیے عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ یہ حدیث ہے تو صحیح، عمل کے لائق نہیں ہے۔ پھر صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بحالت نماز اپنی نواسی امامہ کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور نماز ادا فرمائی۔ اگر تم غیر مقلد اہل حدیث ہو، حدیث پر چلتے ہو، تو A1 کوالٹی کی کتاب ہے بخاری، اس میں ہے یہ حدیث، آپ لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں عمل کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، اور سنیے، داڑھی کتنی رکھتے بھائی ہم لوگ؟ ایک مٹھی نا؟ یہ لوگ کتنی رکھتے ہیں؟ ناف سے نیچے۔ دیکھا کبھی آپ نے ایسے بے وقوف جانوروں کو؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، اور پھر حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر عبداللہ ابن عمر نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور ایک مٹھی سے جو زیادہ تھی اسے کاٹا۔ غور کیجئے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حج اور عمرے کے موقع پر نبی کی یہ بات سنائی کہ نبی فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، لیکن کتنی بڑھاؤ؟ کتنی بڑھاؤ؟ آپ نے مٹھی میں داڑھی پکڑا اور کاٹا اور فرمایا اتنی بڑھاؤ، اور ایسے موقع پر کاٹا جب لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ سنت
ایک مٹھی داڑھی ہے، ایک قبضہ داڑھی سنت ہے، اس سے زیادہ سنت نہیں ہے۔ ان کی جو ناف سے نیچے جا رہی ہے 3 میل لمبی داڑھی، ذرا ان سے پوچھو اس کی دلیل کیا ہے؟ کسی غیر مقلد کی ماں نے جنا ہو تو اس کلیم حنفی کے سامنے ایک صحیح مرفوع حدیث پیش کر دے کہ ناف سے نیچے تک داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اگر واقعی میں دم ہو تو ثابت کر دے، ورنہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے داڑھی کو پکڑ کر ایک مٹھی سے زیادہ والی داڑھی کاٹ دی۔ درود پاک پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ عجیب بات ہے، میں نے درود پڑھنے کے لیے کہا، آپ حضرات نے اپنی لبہائے ناز کو تکلیف نہیں دی۔ یہ سنیوں کی محفل ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بی پی ایل بھی ہو، بن پیندے کا لوٹا، ادھر بھی لڑکنے والا ادھر بھی لڑکنے والا۔ آج کل ہے نا بھائی ایسے سائی بابا والے، دونوں ہاتھ میں لڈو، با مسلمان اللہ اللہ، باب رمن رام رام۔ یہ دوگلی پالیسی دین میں نہیں چلتی۔ اوریجنل بھی بیٹھے ہیں بہت آپ کی گفتگو کے لیے۔ ایسے بہت سے بھی پلپلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً تو الحمدللہ سنی ہے۔ درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو باواز بلند پڑھا کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ اب جمعہ کا غسل لیجیے۔ جمعہ کے غسل کو غیر مقلد واجب کہتے ہیں اور ایک دم ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کے عالم نواب نور حسن خان صاحب نے بھی اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھا ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے۔ اس باب میں آپ نے لکھا ہے جمعہ کے غسل کی فضیلت، جمعہ کے غسل کی فضیلت۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری کو پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک جمعہ کا غسل کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ بہتر۔ آپ نے واجب نہیں کہا۔ امام بخاری نے باب ہی باندھا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت۔ غور کیجئے، امام بخاری کی بخاری پر چلنے والے کا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین امام بخاری کے کتنے بڑے مخالف ہیں کہ امام بخاری تو جمعہ کے غسل کو صرف مستحب قرار دیتے ہیں، اچھا قرار دیتے ہیں، سنت قرار دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور سمجھیے، جیسے یہ لوگوں نے بہت سی چیزوں میں آسانی کر دی ہے، ویسے ہی انہوں نے قربانی میں بھی ڈنڈی مار دی ہے۔ معلوم ہے آپ کو قربانی کتنے دن کرتے ہیں یہ لوگ؟ کتنے کم لوگوں کو ان کے تعلق سے معلومات ہے۔ 4 دن۔ غیر مقلد قربانی کتنے دن کرتے؟ 4 دن۔ میں تو سمجھتا ہوں صاحب چمڑا لینے کی چکر میں یہ لوگوں نے ایک دن اور بڑھا دیا ہے۔ یہ ہر ایسا کام کریں گے جس میں نفس کو آسانی ہو اور جس میں مالی فائدہ ہو، اور اس کے لیے اسی کو وہ قرآن و حدیث کا نام دیں گے۔ ایک صاحب مجھے فون کیے، بولے آپ اللہ رسول کی نہیں سنتے، اماموں کی سنتے ہیں، اللہ رسول کی سنیے، اللہ رسول کی سنیے۔ میں نے کہا تو اللہ ہے کہ رسول اللہ ہے؟ بولے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر میں نے کہا میں تیری کیوں سنوں؟ ابھی تو کیا بول رہا، اللہ کی سنیے، رسول اللہ کی سنیے۔ تو ایسے گھامڑ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ قربانی یہ لوگ 4 دن کرتے ہیں، حالانکہ قربانی 3 ہی دن ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 3 دن قربانی کے تعلق سے صحیح بخاری میں 4 حدیثیں بیان کی، جس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ابو عبید کہتے ہیں کہ ہم نے بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز حضرت علی کے ساتھ پڑھی، تو حضرت علی نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص قربانی کرے اسے چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے اور چوتھے دن گوشت کو نہ رکھے اور گوشت کو نہ کھائے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص قربانی کرے اسے چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے، 3 دن کے اندر ختم کرے، چوتھے دن گوشت نہ رکھے، گوشت نہ کھائے۔ آپ غور کیجئے، قربانی کا گوشت چوتھے دن رکھنا بھی منع ہے، کھانا بھی منع ہے، حالانکہ یہ حکم اب ختم ہو گیا ہے۔
रखने का हुक्म तो अब बाकी है। आप सोचिए, रसूलुल्लाह ने 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना किया, तो चौथे दिन कुर्बानी कैसे जायज हो सकती? अगर रखने का जवाज होता, रखने का सबूत होता, तो चौथे दिन कुर्बानी भी जायज होती। तमाम गैर मुकल्लिदीन से मेरी गुजारिश है, वो एक हदीस ऐसी पेश करें जिसमें यह लिखा हो कि चौथे दिन कुर्बानी की इजाजत है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, नाम कुरान और हदीस का है, लेबल बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंग्रेजी मुज्तहिद कुरान और हदीस के नाम पे आपको धोखा दे रहा है। ये हदीस की भी नहीं सुनता। अगर हदीस की सुनता तो इमाम बुखारी 3 दिन कुर्बानी के कायल हैं, ये लोग 4 दिन कुर्बानी करते हैं। एक बात और सुन लीजिए, मुसाफा कितने हाथ से करते हैं ये लोग? और 2 हाथ से मुसाफे को सुन्नत के खिलाफ बताते हैं। भाई इनको कहां से हदीस मिल गई एक हाथ से मुसाफे की? सही बुखारी में इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है, बाब यानी चैप्टर, बाबुल मुसाफा। मुसाफा करना क्या है? वाजिब है, फर्ज है, क्या है? सुन्नत है। तो इमाम बुखारी ने इस बाब में कुछ हदीसें बयान की जिससे मालूम पड़ता है कि मुसाफा सुन्नत है। अब इसमें बहस नहीं है एक हाथ से या 2 हाथ से। अब इसके फौरन बाद एक चैप्टर और है। ये लोग आपको पहला चैप्टर तो दिखाते हैं, दूसरा नहीं दिखाते। दूसरा दिखाएंगे तो क्या होगा? आप इनके जाल में नहीं फंसेंगे। उसी के फौरन बाद बाबुल अखद बिल यदैन वसाफह हम्माद इब्न ज़ैद, इमाम बुखारी ने बाब बांधा है 2 हाथ से मुसाफा करना, और उसमें उन्होंने दलील लाई है। हजरत हम्माद बिन ज़ैद ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से 2 हाथों से मुसाफा किया। इमाम बुखारी ने खुद सही बुखारी में बाब बांधा है 2 हाथ से मुसाफा करने का। अच्छा, इनके पास क्या दलील है जरा वो भी सुन लीजिए। जो इमाम बुखारी ने पहला बाब बांधा है बाबुल मुसाफा का, उसमें एक हदीस है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद इस हालत में सिखाया कि मेरा एक हाथ नबी के दोनों हाथ में था। ये कहते हैं देखो, अब्दुल्ला बिन मसूद का एक हाथ नबी के हाथ में था, तो साबित हो गया कि एक हाथ से मुसाफा करना चाहिए। बेवकूफ हो, इमाम बुखारी उस बाब में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मुसाफा है क्या, सुन्नत या फर्ज। उनका मकसद है यह बताना कि मुसाफा सुन्नत है, और अब भी नहीं समझे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने क्या कहा? मेरा एक हाथ नबी के कितने हाथों में था? दोनों हाथों में था। सुभान अल्लाह। तो जब नबी और सहाबी की सुन्नत का टकराव हो तो किसकी सुन्नत पे अमल करें? नबी की। और वो ये नहीं कह रहे कि मैंने एक ही हाथ से मुसाफा किया। नुक्ते को आप समझें जरा, आप अपने मुकद्दस हाथ को दें। देखो ये इनके 2 हाथ हैं, देख रहे हैं आप लोग। अब मेरा एक हाथ है और मेरे इस एक हाथ को इनके 2 हाथ लगे हैं, और जो मेरा उल्टा हाथ है इसको इनके 2 हाथ नहीं लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरा एक हाथ इतना खुश नसीब था कि उसे सरकार के दोनों हाथ लग गए। सुभान अल्लाह। उसे सरकार के दोनों हाथ लग गए। उल्टे हाथ को यह फजीलत नहीं थी कि उसे 2 हाथ लगे। बताने का मकसद यह है, ये घामड़ कुरान और हदीस समझते तो है नहीं, खाली बड़े बड़े अल्लामा बनने का दावा करते हैं। सऊदी से रिजेक्ट हो गए तो यह समझता है कि मैं इमाम बुखारी के बराबर का मुज्तहिद हो गया। ना अहलो कम अक्लो, कुरान और हदीस समझने के लिए उम्रें खपानी पड़ती है, तब जाके कुरान हदीस समझ में आता है। मैं एक जगह बेंगलोर में तकरीर कर रहा था, मैंने सही बुखारी का हवाला दिया कि देखो मदीने शरीफ में जब कहत पड़ गया तो हजरत उमर ने नबी के चचा हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की। जब मैंने यह हदीस पेश की तो एक जोकर नाइक का मानने चाहने वाला मजमे में खड़ा हो गया, इन शर्ट किया हुआ था, अंग्रेजी कैप लगाया हुआ था, कहने लगा मौलाना यह हदीस तो आपके भी खिलाफ है। मैंने कहा कैसे? बोले देखो आप क्या कह रहे हैं, हजरत उमर ने बारिश के लिए हजरत अब्बास का वसीला लिया, तो अब्बास कहाँ थे? मैंने कहा मदीने में। बोले उमर कहाँ थे? मैंने कहा मदीने में।
بولے نبی کی قبر کہاں تھی؟ میں نے کہا مدینے میں. تو بولے قبر پہ کیوں نہیں گئے؟ عباس کو وسیلہ کیوں بنایا؟ اس سے معلوم پڑا قبروں پہ جانا جائز نہیں ہے. حشر تک نہ آئیں گی جو خیال شیطان میں، وہ خطائیں پلتی ہے وہابیوں کے سائے میں. کیا بات ہے. مکھی جیسے خوبصورت جسم پہ نہیں بیٹھتی، زخم پہ بیٹھتی، ویسے یہ گدہ الذی فوراً کہنے لگا. اس کا مطلب یہ ہے میں نے اپنے ذہن کو امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین سبحان اللہ. کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ امام احمد رضا خان کی طرف منتقل کیا، اور ان کی بارگاہ سے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی بارگاہ میں منتقل کیا تو فوراً مجھے ایک جواب ذہن میں آیا. میں نے کہا نالائق، تو اس حدیث سے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے قبروں پہ جانا ناجائز ہے؟ نہیں نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ کیوں لیا؟ اس لیے لیا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے دعا صرف نبی کے وسیلے سے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. یہ ہے اس حدیث کا صحیح مطلب. قرآن ایک، حدیث ایک، سب کچھ ایک. لوگوں کی سمجھ میں فرق ہے، اور وہ اپنی سمجھ سے جب قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں تو خدا کی قسم بات رسول اللہ کی ہوتی ہے لیکن مطلب غلط نکالتے ہیں. بات اللہ کی ہوتی ہے، مطلب غلط نکالتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ کلمہ حق سے باطل مطلب بھی نکلتا ہے؟ کلمہ حق سے، اس کو سمجھ لو تو انشاءاللہ پوری تقریر سمجھ گیا. کلمہ حق سے باطل مطلب نکلتا ہے. دیکھو قرآن نے کیا کہا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، قرآن پڑھ کر لوگوں کو ہدایت ملے گی. تو قرآن میں گمراہیت ہے کیا؟ نہیں، لوگوں کے دماغ میں گمراہیت ہے. وہ حق والے کلمے سے باطل مطلب نکالتے ہیں. مثال کے طور پہ اس ہندوستان میں ایک پنڈت تھا جس کا نام تھا دیانند سرسوتی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے ستیانند پرکاش. اس کتاب میں اس نے قرآن پر 115 جگہ اعتراض کیا ہے، اور ایسا ویسا اعتراض نہیں، قرآن ہی سے قرآن پہ اعتراض، قرآن ہی سے قرآن پہ اعتراض. اس نے کہا دیکھو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں خالق ایک، پیدا کرنے والا کتنا؟ ایک. ایک. تمام مسلمان مانتے ہیں قرآن کہتا ہے خالق ایک. آگے قرآن ہی کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، پیدا کرنے والے بہت ہیں، خالق کی جمع خالقین. دیکھو قرآن میں خالقین آیا ہے، یعنی ایک طرف قرآن کہتا پیدا کرنے والا ایک طرف قرآن کہتا ہے پیدا کرنے والے بہت. تو اس نے کہا دیکھو قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے. پھر اس نے کہا دیکھو رزق دینے والے کتنے؟ ایک نا، رزاق ایک ہے، رازق ایک ہے. لیکن قرآن کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والے بہت ہیں، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. قرآن نے رازقین کا لفظ استعمال کیا جو رازق کی جمع ہے. دیکھو قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے، تو جیسے اس نے اپنی بھونڈی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہا اور نہیں سمجھا، گمراہ ہو گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا. ایسے ہی آج دیوبندی غیر مقلد جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بلکہ خود گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب موٹا موٹی باتیں لے لیجئے، میلاد کا موقع ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں میلاد نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، 6 صدی ہجری میں نکلا. اور میسج تو بھیجتے ہیں کہ میلاد کے رد میں قرآن کی آیت، میلاد کے رد میں حدیث. مجھے بتاؤ جب میلاد نبی کے دور میں تھا ہی نہیں تو قرآن سے میلاد کا رد ہوتا کیسے؟ حدیث سے میلاد کا رد ہوتا کیسے؟ کیا بات. اور اتنے بڑے بھگت بگلا معلوم ہے؟ ایک بگلا تھا. اب بگلا کیا ہوتا ہے؟ ماساہاری ہوتا ہے نا. تالاب کے پاس بیٹھتا تھا. تو ایک دن اس نے کیا کیا؟ مچھلی کھانا چھوڑ دیا. 2-4 دن تک مچھلی کھایا نہیں.
تو جو तालाब की मछलियां थी वो जरा करीब आने लगी कि हजरत का मिजाज तो बखैर है, क्या बात है, आजकल हम पर करम नहीं फरमा रहे। तो करीब आकर पूछा हुजूर खैरियत तो है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, अब से मैं पक्का शुद्ध शाकाहारी हो गया हूं और मैंने मछलियां खाना छोड़ दी। अब मछलियों को खुशी महसूस हुई, डर खत्म हो गया, रोज करीब आते आपस में बातें करते। बहरहाल एक दिन बगले ने कहा देखो ऐसा है, ये तालाब सूख रहा है, पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको वहां ले जाकर छोड़ दूं ताकि इत्मीनान से आप वहां रहो, वैसे भी यहाँ पानी खत्म हो जाएगा, आप लोग एक दिन मर जाएंगी। तो मछलियों ने कहा हुजूर ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो हमको भी ले चलिए। उसने कहा रोजाना एक ही को ले जाऊंगा, उससे ज्यादा की ताकत नहीं थी ना, उसका पेट उतना बड़ा थोड़ी होता, तो रोजाना एक को ले जाता, कहां छोड़ता, गटक लेता। पूरा तालाब साफ किया और क्या रहा, भगत बगला। पूरा तालाब साफ कर लिया, भगत बगला रहा। ऐसे ये भगत बगले हैं, कुरान और हदीस पे चलने का दावा तो करते हैं। मैंने सही बुखारी से 12 मिसालें पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मिलाद का मौसम आया, सुन्नी मुसलमान अपने आका के आमद की खुशियां मना रहा है, वैसे में ये मैसेज करते हैं साहबा ने लाइटें लगाई थी, साहबा ने झंडे लहराए थे, साहबा ने कुमकुमे लगाए थे, जरा इनसे पूछो अबे गदहुल्लजी, साहबा ने शादी के टाइम कार्ड छापे थे, साहबा ने हॉल बुक किया था, साहबा ने 72 किस्म का आइटम ठोस ठोस के भरा था, रात भर टायर पंचर किया था, रात भर ब्रेक फेल किया था, फजूल अमाल मस्जिद में पड़ी थी, मस्जिदों को खाने पीने का अड्डा बनाया था। साहबा सिर्फ मिलाद के टाइम याद आते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं साहब मिलाद तो हम मनाएंगे लेकिन नबी की पैदाइश में इख्तलाफ है ना। आप ही के आला हजरत लिखते हैं कि 8 तारीख को पैदा हुए, अब बताओ आप 12 को कैसे मनाते हो? आप ही के आला हजरत लिखते हैं। अच्छा तो इख्तलाफ है, इसका मतलब छोड़ दे, इख्तलाफ किस में नहीं। 2 रकात नमाज में हाथ बांधने से सलाम फेरने तक 4 इमामों का 200 मसलों में इख्तलाफ है। कितने? हम ऐसे बांधते हैं, शवाफे ऐसे बांधते हैं और मालिकी बांधते ही नहीं है। नमाज के मसलों में इख्तलाफ, क्या किसी मुसलमान ने नमाज पढ़ना छोड़ा? जो जैसा सही समझता है करता है। रोजों के मसाइल में इख्तलाफ, हज के मसाइल में इख्तलाफ, दीन के हर रुकन के अंदर, हर हुक्म के अंदर इख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद तमाम मुसलमान करते हैं। अगर मीलाद में इख्तलाफ हो तो हम 12 को मनाते हैं, आप 8 को मनाइए। बेशक मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, मनाने से रोकना है। ये भगत बगला बहुत होशियार है। एक गांव में एक देवबंदी मुल्ला आया, अब उसने देखा कि सब पक्के सुन्नी है, न्याज फातिहा वाले हैं, तो न्याज फातिहा से रोकने के लिए कैसे बोल रहा है मालूम है? बोले आप लोग खाने पे फातिहा पढ़ेंगे, अब वो नीचे गिरेगा तो बुजुर्ग कहते हैं कि उसको पलकों से उठाते। लोग बोले ऐसा कैसा उठाते? नहीं उठाते। तो बोले फातिहा मत करो। कितने आसानी से अपनी बात मनवा लिया। ये लोग कुरान और हदीस का झांसा दे रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुदा के लिए होश में आ जाइए। अहले हदीस जो लफ्ज है ना, उसका इतलाक उन लोगों पर होता जिन्होंने हदीस की खिदमत की, जिन्होंने हदीस को जमा किया, हदीस की किताबें लिखी, हदीस के सनद की जांच पड़ताल की। अहले हदीस, अहले इस्लाम की इस्तिलाह में एक इल्मी तबके को कहा जाता है, लेकिन आज रिक्शा चलाने वाला अहले हदीस, हजाम अहले हदीस, स्कूल का हेड मास्टर अहले हदीस, और ऐसे लोग दावा कर रहे हैं माज़अल्लाह कि हम लोग कुरान हदीस समझ रहे हैं, और ऐसे लोग समझ नहीं रहे हैं। खुदा की कसम कुरान और हदीस के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। अब आखिर में सही मुस्लिम की हदीस मैं सुना दूं। बुखारी तो मैंने बता दी कि बुखारी की 12 ऐसी हदीसें मैंने पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। सही मुस्लिम बुखारी के बाद दूसरे नंबर की किताब है। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम उसके मुकद्दमे में एक हदीस लिखते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरी ज़मान, अल्लाह के रसूल कहते हैं आखिरी जमाने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। नबी फरमाते हैं दज्जाल, दज्जाल कहा नबी ने, अरबी में दज्जाल दज्ल से बना है, और दज्ल कहते हैं दूध में पानी मिलाना और पानी को दूध के भाव में बेचना। नबी फरमाते हैं मेरी सही हदीसों में झूठी हदीसें मिलाएंगे, ऐसे लोगों को नबी ने दज्जाल कहा। दज्जालूना कज़्ज़ाबून, आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। वो क्या करेंगे?
यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगे। इनकी पेशन गोई, इनके आने की बशारत, इनके आने की खबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को दे दी। आखिरी जमाने में एक जमात पैदा होगी जो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगी। हदीसें जैसे आज ये लेकर आते हैं, आपने ऐसे हाथ बांधा, हदीस में तो ऐसे लिखा है। आपने आमीन नहीं चिल्लाया, हदीस में है आमीन चिल्लाना चाहिए। नबी फरमाते हैं तुम्हारे सामने हदीसें लाएंगे। कैसी हदीस है? बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी हदीसें जिसे न तुमने सुना न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। कभी सुने थे वित्र एक रकात है? सुने थे? नहीं। ये लोग पढ़ते हैं। कभी सुने थे तरावी 8 रकात है? पढ़ते हैं। कभी सुना था औरतें मस्जिद में आती है? लेकर आते हैं। नबी फरमाते हैं ऐसी ऐसी हदीसें लाएंगे जिसे न तुमने सुना न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। फिर सरकार फरमाते हैं फइय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर रहो, उन्हें अपने से दूर रखो। हदीस वालों को नबी ने फरमाया दूर रखो। क्यों? नबी फरमाते वला युदिल्लूनकुम, कहीं तुम्हें गुमराह न कर दे, वला यफ्तिनूनकुम, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दे। सरकार दो आलम ने इनसे बचने के लिए फरमाया ऐ सुन्नी सहीहुल अकीदा बरेलवी मुसलमानों, इमाम आजम का इत्तेबा करने वालों, हदीस वालों से होशियार रहो। रहोगे ना? अरे यार, हर चमकती चीज सोना होती नहीं। आप धोखा खाते हैं। आप दाढ़ी देखकर बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत फरफर अरबी बोलता। अरबी तो अबू जहल भी बोलता था, अल्लामा बनता। ऐसे कैसे अल्लामा बन जाएगा? अल्लामा बनने के लिए उसके दिल का रिश्ता सरकार की बारगाह में मजबूत होना चाहिए। और ये सब गुस्ताखाने अंबिया है, गुस्ताखाने औलिया है। इन्होंने लिबादा इस्लामी लिया है, ये मुसलमान नहीं है। देखो हजरत सुलेमान का जमाना है, एक दरख्त पर एक चिड़िया और एक चिड्डा बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। सामने से एक शख्स आता है, घनी दाढ़ी है, बगल में मुसल्ला है, सर पे टोपी है, हाथ में 4 उंगल की तस्बीह है और पढ़ते हुए आ रहा है। चिड़िया कहती है मेरे शौहर अपने घोंसले में घुस जाओ। वो कहता नालायक, इससे डरने की बात क्या है? इससे डरने की जरूरत क्या है? देख आने वाला नमाजी है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है। चिड़िया कहती है अपनी सेफ्टी करना बुरी बात नहीं है, अपना बचाव करना बुरी बात नहीं है, घोंसले में छुप जाइए। वो ज्यादा काबिल था, चिड़िया की बात नहीं माना। चिड़िया घोंसले में चली गई। ये करीब आता है, मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ता है, बाद में छलांग लगा के चिड्डे को पकड़ लेता है, ज़बा करके खा लेता है। चिड़िया हजरत सुलेमान के बारगाह में गई, अर्ज किया अल्लाह के रसूल मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह हजरत सुलेमान ने फरमाया कैसा इंसाफ? कहा आपके एक उम्मती ने मेरे शौहर को ज़बह कर दिया है। हजरत सुलेमान ने उसे बुलाया, बुलाने के बाद कहा चिड़िया तेरे ऊपर मुकदमा डालती है, तू क्या कहता है? वो कहता है हुजूर मैंने शिकार किया है, शिकार करना जायज है, क्या शिकार करना गलत है? चिड़िया कहती है हुजूर शिकार करना बेशक जायज है, लेकिन शिकारी के लिबास में। क्या बात है? ये नमाजी के लिबास में आया था, इसने धोखा दिया है। हजरत सुलेमान कहते हैं नालायक, अगर तू सिपाही के, अगर तू शिकारी के लिबास में आता और उसके बाद भी वो अपना बचाव न करता तो तुझसे मुआखजा नहीं था, लेकिन तूने इस्लामी लिबास पहनकर, तूने नमाजी का लिबास पहनकर धोखा दिया है, इसलिए तेरी सजा सजाए मौत है। देखो आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह। अभी तो वक्त बहुत कम है, बल्कि खत्म हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी बुलाएंगे तो बड़ी तफसील से मैं सुन्नत और हदीस का फर्क और गैर मुकल्लिदीन के कुछ इल्मी कारनामे बताऊंगा। बहुत मुमकिन है मेरे जाने के बाद इनके बासी कड़ी में उबाल आ जाए। वैसे भी ये जाने के बाद ही बरसाती मेंढक की तरह तरखाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम मैं कोई यूपी बिहार से नहीं आया, मैं साकिनाके में रहता हूँ। और जिसकी भी बासी कड़ी में उबाल आ जाए, जो ज़्यादा शेखी बघारे, मुझसे राब्ता कर लेना। और तकरीर के बाद मैं सुबह 4 बजे तक बैठूंगा। जिस भी गैर मुकल्लिद को आना हो, मैंने 12 सही बुखारी की हदीसें शुरू में पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं।
جس بھی غیر مقلد میں دم ہو تقریر کے بعد آ کر بالکل بات چیت کر سکتا ہے. اگر مناظرہ رکھوانا چاہتے ہیں بالکل مناظرہ رکھوا سکتے ہیں. اس سلسلے میں الحمدللہ یہ فقیر حنفی محمد کلیم حنفی رضوی حاضر ہے. کیا بات. اور میرے سنی جنتی مسلمانوں، بعد میں یہ بقراتی بگھارنے لگے میرے جانے کے بعد، تو ان کی باتوں میں مت آنا. یہ سب مچھر پارٹی ہے. یہ لوگ تو ان کو ڈرائیں جو ان کی حقیقت نہ جانتے ہو. حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک مچھر تھا، وہ ہوا کے خلاف کمپلین لے کر آیا. کہا حضور آج مجھے آپ کے پاس ایک کمپلین لکھوانا ہے. کہا کیسی؟ کہا یہ کمبخت ہوا ہم کو جینے نہیں دیتی، سکون سے رہنے نہیں دیتی، اٹھا کے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں پھینک دیتی ہے. پورا قبیلہ پورا خاندان بچھڑ گیا. سرکار کچھ کیجئے، میرا معاملہ لیجئے، میرا مقدمہ درج کیجئے، ہوا کے خلاف کارروائی کیجئے. حضرت نے کہا بھائی اب تو نے مقدمہ درج کیا ہے تو جس پر درج کیا اسے بھی تو بلانا پڑے گا نا. تو رکو میں ہوا کو بلاتا ہوں. تو کہنے لگا حضور آپ ہوا کو بلائیں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک دونوں کو بلانا پڑے گا، دونوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. تو بولا ایک کام کیجئے میرا مقدمہ واپس لے لیجئے. اس کو معلوم ہے نا ہوا کے آنے کے بعد رہے گا. ہوا کے آنے کے بعد رہنا بھی تو چاہیے. ہمارے جانے کے بعد کسی فضیلت الشیخ چلی کے باسی کڑی میں ابال آ جائے، یہ گوگل کے مقلد غیر مقلد، گوگل کے مقلد اگر ٹائیں ٹائیں کرنے لگے تو الحمدللہ یاد کر لیجئے، اچھے سے سمجھ لیں. نام اہل قرآن رکھا ہے، قرآن کے سب سے بڑے دشمن یہی اہل قرآن ہے، اس لیے کہ حدیث کو چھوڑ کر کوئی قرآن پر عمل نہیں کر سکتا ہے. قرآن نے خود کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے دے اسے لے لو، جس بات سے روکیں رک جاؤ. جس طرح قرآن سے حلال و حرام ثابت ہوتا ہے ایسے ہی حدیث سے بھی دین ثابت ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ فقہ کی ضرورت ہے. علم فقہ آنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فقہائے کرام کو دیا ہے. ان کی پیروی کیجئے. فقہائے کرام کی تقلید کا پٹا گلے سے نکال کر خود سے قرآن حدیث مت سمجھیے، ورنہ اللہ کی قسم قرآن و حدیث سمجھنے کی چکر میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اور یہ غیر مقلد جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں قرآن اور حدیث پر عمل کی، خدا کی قسم ایسے قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے، بزرگوں کے راستے پر چلنے سے عمل ہوتا ہے. قرآن کو پڑھیے، برکت کے لیے پڑھیے، لیکن بخاری تو پڑھو بھی مت. بخاری برکت کے لیے بھی مت پڑھو. بخاری پڑھنا آپ کا کام نہیں ہے، بخاری پڑھنا علماء کا کام ہے. علماء پڑھیں گے، آپ کو سمجھائیں گے. امید ہے میرے تمام معروضات کو آپ نے بحسن خوبی سماعت فرمایا اور سمجھا بھی ہوگا. کوئی ڈاؤٹ ہو تو تقریر کے بعد ملاقات کریں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ